الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آج کے اس خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، بلکہ پوری آیت نہیں، آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا. جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، کیونکہ قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ہمارے لیے ہے، ورنہ تو قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں انسانوں کو ایک درس دیا، ایک سبق دیا. وہ درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ تم انسان ہو. جی ہاں، ہم انسان ہیں. تو انسان ہو تو انسان بننا سیکھو. انسان کہتے کسے ہیں؟ تو بتلایا کہ انسان کہتے ہیں اسے جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اتار لے. کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیا ہو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں. اور بتلایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، تحقیق کی تمہارے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے میسنجر، اللہ کے پیغمبر، ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا جائے کہ آپ کو اس نمونے کے اعتبار سے کام کرنا ہے، تو پھر کام کرنے والے انجینئر کے لیے یا مستری کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن خود سے کوئی چیز بنانی ہو، نئی چیز ایجاد کرنی ہو تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسانوں، تمہیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے، اور تم اگر صحیح انسان بننا چاہتے ہو تو صحیح انسان کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی پوری زندگی 63 سالہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی صرف اور صرف 23 سال کی زندگی جو رہی، یعنی نبوت کے بعد کی زندگی وہی نمونہ، نہیں، پوری زندگی حضور کی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اچھے بزنس مین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے انسان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے معاملات کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی باتیں کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے شوہر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے والد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ تمام خوبیاں جو انسان کے اندر بدرجہ اتم اور بدرجہ کامل موجود ہونی چاہیے، ان تمام خوبیوں کے نمونہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ اکبر، حضور کو بھیج کر کے، حضور کی بعثت فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا ہے کہ مسلمانوں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ذرا آپ غور کریں، آپ دھیان دیں، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں اللہ نے یہ کہا ہو کہ تمہیں ناک دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہارے زبان دیا ہے، تمہیں دل دیا ہے، تمہارے گردے بنائے، تمہاری دل بنائی، دنیا کے تمام چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، تمہیں مال دیا، تمہیں ذہن دیا، ہر نعمت تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہاں تک کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کہیں احسان نہیں جتلایا، تمہیں انسان بنایا، احسان نہیں جتلایا کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، نہیں، کہیں نہیں کہا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ تمہیں انسان بنایا، تمہارے اوپر احسان کیا۔ لیکن جب نبی کی باری آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، قرآن کہنے لگا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ اکبر، اللہ میاں آپ نے تو دل دیا تھا، آپ نے گردہ بنایا تھا، آپ نے آنکھیں دی تھی، آپ نے زبان دیا تھا، کچھ نہیں کہا، نبی دے دیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر احسان کر دیا، ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ کیسا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی ایک پیغمبر، ایک میسنجر، اپنا ایک رسول انسانوں میں سے ہی پیدا کر کے ان کے درمیان پیدا کر دیا۔ اور وہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
اور نبی کی بات بھی آگے صفت، وہ دوسری طرف موضوع، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں صرف یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی محدث نہیں کہہ رہا، یہ کوئی فقیہ نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا وند قدوس کہہ رہے ہیں۔ اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو کتاب ہے اس پوری انسانیت میں، جس کے آنے کے بعد تمام کتب سماویہ منسوخ ہو گئی، اور اگر قانون اور سنویدھان اور اگر شریعت اگر باقی رہی تو صرف قرآن کی باقی ہے، اور قرآن ہی کا حکم چلے گا، بھلے ہی توریت اور انجیل اور زبور اتنی ہوں آسمانی کتابیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا گیا کہ نہیں سنو، اچھا انسان بننا چاہتے ہو؟ جی ہاں بننا چاہتے ہیں، نبی کی پیروی کرو، نبی کی بات مانو، نبی کی اتباع کرو، اچھے انسان بن جاؤ۔ اللہ اکبر! اتنا عظیم نبی، اتنی عظمت والا نبی۔ ہاں میرے پیاروں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، افسوس ہے آج امت مسلمہ کے اوپر کہ آج امت نے نبی کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، نبی کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسایا ہی نہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام ملک شام کا سفر کر رہے ہیں تجارت کی غرض سے، عمر مبارک 25 سال ہے۔ اماں خدیجہ کو معلوم ہوا، بڑی مالدار تھیں۔ اماں خدیجہ کو جانتے ہیں؟ کون ہے؟ ہم سب کی اماں ہے۔ کون ہے؟ اماں حضور اکرم علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی، بہت مالدار، بہت پیسہ، اتنا مالدار اتنی مالدار تھی، اتنا مال ان کے پاس تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ تمام مکے کے مالداروں کے مالوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تمام مکے کے مالداروں کے مالوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور صرف حضرت خدیجہ کے مال کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اماں خدیجہ کا مال زیادہ ہو جائے گا ان تمام کے مالوں کے بنسبت، ان کا مال کم ہو جائے گا، اتنی مالدار تھی۔ سنا چرچا حضور کا، ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے، 25 سال کی عمر ہے، ابھی نبوت ملی نہیں، جبریل کا بھی آنا نہیں ہو رہا ہے۔ چرچا ہے مکے میں، بڑے نیک ہیں، بڑے صادق ہیں، بڑے امانت دار ہیں، لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو سلجھا دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ساری چیزیں اچھا کر دیتے ہیں، صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارا جانے لگا۔ حضرت خدیجہ تک بات پہنچی، ان کے دل میں آیا کیوں نہ ہو میں بھی معاملات کر کے دیکھوں، بلوایا اور کہا کہ یہ مال لیجئے اور ملک شام لے کر روانہ ہو جائیے اور وہاں لے جا کر اس کو فروخت کیجئے، اور جو منافع میں اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا منافع آپ کو دوں۔ حضور اکرم علیہ السلام بہت بڑے تاجر تھے، حضور تشریف لے کے گئے، ساتھ میں اپنے غلام میسرہ جن کا نام تھا ان کو ہمراہ کر دیا کہ دیکھیے یہ غلام ہیں ہمارے، ان کا نام میسرہ ہے، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، سامان کی بھی حفاظت کریں گے اور آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ حضور روانہ ہو گئے سامان لے کر کے۔ اب راستے میں غلام ساتھ میں ہے تو غلام کو کبھی آقا اپنے ساتھ نہیں بٹھایا کرتے، عیب سمجھتے ہیں، وہ بھی مکے کے سردار کے پوتے ہیں، مکے کے سردار کے بھتیجے ہیں، ابو طالب مکے کے سردار تھے، حضور کا ایک مقام تھا مکے کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت پیسہ نہیں تھا، لیکن مکے کے سردار کے بھتیجے ان کا مقام ایک الگ تھا۔ میسرہ ساتھ ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب میسرہ بڑے حیران. کیسی حیران کی؟ کیوں نہ ہو کہ میسرہ کو کیا معلوم کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ان کے اوپر سایہ ہے. آگے بڑھے. ایک مقام پڑتا ہے بصرہ جسے کہتے ہیں. وہاں پہنچے تو ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے. ایک عیسائی عالم نے ان کو دیکھا جس کا نام نستورہ لکھا ہے مورخین نے کہ اس نے دیکھا تو وہ فوراً میسرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ مکے کے سردار کے بھتیجے ہیں. اچھا، تم ان کے بارے میں کچھ اور جانتے ہو؟ کہا ہاں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے دیانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، بہت چرچا ہے ان کا. اچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کی آنکھ مبارک میں ایک سرخی تھی. اس کو دیکھا، پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ سرخی جو ہے کبھی ان سے الگ ہوئی ہے یا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ سرخی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اچھا. کہا ما جلس تحت هذه الشجرة بعد عیسیٰ، کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں بیٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس درخت کے نیچے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے آج تک کوئی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ نبی آخر الزمان ہوں گے. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، اس شخص نے، اس راہب نے میسرہ کو ساری باتیں بتلائی اور کہا کہ دیکھو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں. اور پھر درخت کے اوپر اشارہ کیا کہ دیکھو کہ درخت کی جو ہے پتیاں کیسے مل رہی ہیں حضور کو سایہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ تمام معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے، تجارت کی اور وہاں دوگنا نفع ہوا. پھر وہاں سے مال خریدا اور مال خرید کر کے واپس مکہ آئے، یہاں بھی بیچا، وہاں بھی نفع، یہاں بھی نفع. اور نفع کمانے کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور جب واپس آ رہے تھے اما خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب میسرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو میں اپنے گھر کے ایک کھڑکی سے، ایک بالا خانے سے میں دیکھ رہی تھی کہ دو فرشتے آپ کو سایہ کیے ہوئے، آپ پر سایہ کیے، یہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے. آیا پوری کارگزاری میسرہ نے بتلائی. پوچھا مزاج کیسا رہا؟ میسرہ کہتے ہیں خدا کی قسم آج تک میں نے ایسی مخلوق کبھی دنیا میں نہیں دیکھی. کھانا کھاتے تھے تو پہلے ہمیں بلاتے تھے، چلتے تھے ساتھ اپنے برابر لے کر چلتے تھے، سواری پر بیٹھتے تھے تو ہمیں بھی بیٹھاتے تھے، خود بھی بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ تم غلام ہو اور غلام کا کام یہ ہے کہ آقا کا بچا ہوا کھانا کھائے، غلام کا کام یہ ہے کہ آقا کے پیچھے چلے. نہیں میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ غلاموں کی عزت اس وقت کی ہے جب ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، اور نبوت کے ملنے کے بعد کیا ماحول رہا. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کو بھی بیان کروں. بڑے متاثر ہوئے میسرہ. البتہ حضرت خدیجہ کو یہ سب چیزیں جب اچھی لگیں اور بہت سے واقعات سنے اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، فوراً اپنے ایک رشتہ دار ہیں جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کے پاس دوڑ کر گئے اور ان سے پوری بات بتائی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر خدیجہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ تمام علامتیں، اگر تو یہ کہتی ہے کہ یہ تمام علامتیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے تو ہوا ہذہ الامہ، ہوا نبی ہذہ الامہ، وہ اس امت کے نبی ہونے والے ہیں۔ جب یہ بات حضرت خدیجہ نے سنی تو مورخین نے ایک بات اور لکھی ہے، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ دنیا میں عقل مند عورتیں بہت کم پیدا ہوں۔ ان عقل مند عورتوں میں سے ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ دو چار نام کتابوں میں نے پڑھے کہ جن میں سے ایک تو حضرت خدیجہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ بد دماغ ہیں، لیکن عورتیں تھوڑا ٹیڑھی ہوتی ہیں، آپ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پریشان رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن عقل مند عورتوں میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار۔ اور دوسری عورت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اور تیسری عورت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی تھی، اور ان کی بیوی حضرت عاصیہ تھیں جو عقل مند تھیں، سمجھدار تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و ذہانت سے نوازا تھا۔ ان تین عورتوں کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ تین عورتیں ایسی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عقل سلیمہ عطا فرمائی، بہت زیادہ فہم والی، بہت زیادہ سمجھ والی۔ البتہ جب حضرت خدیجہ کو معلوم ہوا تو ان کے دل میں بھی یہ کیفیت جاگی۔ وہ بیوہ تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 شوہروں سے ان کے 2 شوہر ان کے چھوٹ چکے تھے، لیکن جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ساری باتوں کا انہیں علم ہو گیا تو ان کے دل میں بھی حضور سے محبت پیدا ہونے لگی۔ اور پھر انہوں نے ایک اپنے یہاں بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ رشتے لگانے والی عورتیں ہوتی ہیں گاؤں وغیرہ میں کہ وہ ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں رشتہ داروں میں، آدمی کہتے ہیں بھیا ایک لڑکی دیکھیے گا، لڑکا دیکھیے گا، کوئی اچھا دکھے تو آپ بتائیے گا۔ تو ایسے اس زمانے میں بھی ایک عورت تھی جن کا نام نفیسہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا نفیسہ تم تو جانتی ہو میرے لیے بہت بڑے بڑے سرداروں کے رشتے کے لیے میرے یہاں پیغامات آئے، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا نکاح کا۔ بڑے بڑے سردار یہ خدیجہ مجھ سے نکاح کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت خدیجہ کا ارادہ بالکل نہیں تھا کہ اب نکاح کروں گی۔ کہنے لگی کہ جانتی ہو کہ میں نے نکاح کا ارادہ بالکل ختم کر دیا تھا، لیکن اب میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں محبت اجاگر ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ نفیسہ گئیں حضور کے پاس، جا کے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جوان ہو گئے ہیں، اب آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جوان تو ہو گیا ہوں لیکن مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگے کہ میرے پاس نہ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، چچا ہے، اور انہی کے ہاں میں کھاتا پیتا ہوں، انہی کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ کون مجھے پیسہ دے گا؟ کہاں سے میرا خرچہ پورا کرے گا؟ کون میرا خرچہ پورا کرے گا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے اس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو تو میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو حسین و جمیل بھی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور بہت بڑے نسب والی بھی ہے، اور بہت مال اس کے پاس ہے۔ کہنے لگے ایسی عورت؟ ہاں ایسی عورت۔ کہا کون ہے؟ کہا خدیجہ۔ کہا نہیں خدیجہ مجھ سے کہاں نکاح کرنے لگی، وہ تو بہت مالدار ہے، بہت پیسے والی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں
وہ میری برابری کی نہیں، وہ تو بہت مالدار ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مکے کے سردار اس کا بڑے بڑے مالدار سردار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ اللہ اکبر، حضور نے انکار کیا۔ نفیسہ نے کہا کہ اگر تم انکار اس وجہ سے کر رہے ہو کہ اس کے پاس مال ہے، وہ بہت مالدار ہے، تو تمہیں میں ایک بات بتاتی ہوں، لیکن یہ بات اپنے تک ہی رکھنا۔ کیا؟ کہ ختیجہ نے مجھے خود بھیجا ہے کہ آپ جائیے اور پیغام دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا، کہ ختیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا ختیجہ نے خود کہا؟ فرمایا ہاں، ختیجہ نے خود کہا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ختیجہ نے خود پیغام نکاح بھیجا ہے تو محمد الرسول اللہ قبول۔ آج ظالموں نے، اسلام دشمن عناصروں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی باتیں گڑھ دی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عورتوں کی خواہش ان کے اندر بہت تھی۔ کوئی اس محفل میں، اس مجلس میں کوئی اگر ایسا شخص موجود ہے، میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ اپنے 25 سال کے بیٹی کی شادی 40 سال کی عورت سے کر کے دکھائے۔ کوئی ہے؟ کوئی اگر موجود ہو تو نماز کے بعد آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتا۔ کتنا بھی مال بھرا ہو، کتنے بھی پیسے والی عورت ہو، لیکن جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو اور جس کی اولادیں ہوں، میرے بھائیو بزرگوں عزیزوں، دنیا کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گی، کبھی نہیں مانے گی۔ آج دنیا نے نبی کے اوپر جو ہے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ خدا کی قسم، افسوس تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھی، اس کو یونیورسٹیوں میں ہم نے پڑھایا، اس کو کالجوں میں ہم نے پڑھایا اور دینداری سے دور رکھا، تو وہ بھی کہنے لگا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی خواہش تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دھس جاؤ گے، کہاں جاؤ گے پتہ نہیں لگے گی۔ ایسے نبی کے اوپر تم الزام رکھتے ہو۔ اتنی محبت، 40 سال کی عورت سے حضور نے نکاح کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں سوائے ایک اولاد کے، تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی، تمام اولادیں۔ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی خواہش تھی۔ جب تک زندہ رہی کوئی دوسرا نکاح، کوئی بھی مورخ کوئی ضعیف روایت بھی لا کر کے دکھا دے، ضعیف روایت بھی پیش نہیں کر سکتا کہ حضور نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیا۔ تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، نبی کو پڑھا نہیں، الزام لگانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور نے ایک میسج دیا۔ اس نکاح کے ذریعے سے کئی میسج حضور نے اپنی امت کو دیے، لیکن افسوس اس امت پر کہ امت نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے عورتوں کی خواہش اور لڑکیوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ حضور نے بتلایا کہ عورتوں کو حق دیا جائے، بیواؤں کو حق دیا جائے۔ ارے دنیا عورتوں کو حق نہیں دینے کے لیے تیار تھی، حضور نے 2 مرتبہ بیوہ عورت سے نکاح کیا، 2 مرتبہ طلاق شدہ اور ان کے شوہر ختم ہو گئے تھے، ان سے نکاح کر کے دنیا کو یہ میسج دیا کہ دیکھو اگر عورتیں بیوہ ہو جائیں تو وہ خراب نہیں، ان سے نکاح کرو۔ یہ پیغام حضور نے خود کر کے دکھلایا امت کو کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری سنت پر بھی تم عمل کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمارے اندر جو بھی کمیاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہی بند کر دیا، سمجھنا ہی بند کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب نبی کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہم اور آپ نبی کے بارے میں جانیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ایک تو واقعہ میں نے آپ کو بتلایا، وقت بھی مکمل ہو چلا ہے، ایک واقعہ میرے ذہن میں تھا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، لیکن ایسا اخلاق،
ایسا جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے بالکل آپ سے محبت کرنے لگتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے لوگ جاننے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے پوری امت کو اور پورے انسانیت کو ایک پیغام دیا، لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم نے اس پیغام کو بلا کر کے دوسری چیزوں کی طرف ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ چلا گیا۔ ہم نے دشمنوں کی سازشوں کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم نے سازشوں کو سمجھ لیا ہوتا، اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہی بند کر دیا، ہم نے سمجھنا ہی بند کر دیا، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان پر انگلیاں اٹھانی بھی شروع کر دی۔ اللہ معاف فرمائے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان دھوکہ دے رہا ہے، شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچنا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے میدان محشر میں کہ اللہ پاک مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا اس لیے میں نے یہ کام کر دیا، فلاں مولانا کو برا کہہ دیا، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا سوچ لیا، شیطان نے میرے دل میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان مردود کی عبادت مت کرنا، اس کی بات کو مت ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس شیطان کی باتوں میں مت آؤ، شیطان کے مکر و فریب کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو واضح کر کے اپنے بندوں کو بتلا دیا، لیکن افسوس ہے کہ آج بندے سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور چاہتے ہو کہ نبی سے سچی محبت پیدا ہو جائے تو نبی کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں پڑھو گے تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی، لوگ تو تمہیں دین اسلام سے پھیرنے کے لیے دن و رات کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے 1 گھنٹے بھی محنت نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا